السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گے ہمیشہ کی طرح، اور رب سے دعا ہے کہ ہم سب سے راضی ہو جائے، اپنی رضا کے کام ہم سے الحمدللہ اپروو ہو گیا ہے۔ میں خیال ہم ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، آکسیجن انہیل کریں گے، ٹھیک ہے، اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسہیل کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بالکل سیدھا بیٹھنا ہے، تجوید کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری لنگس مضبوط ہوں تاکہ ہماری جو سانس ہے وہ جلدی ٹوٹے نہیں، اور ایک سانس سے ہم ایک آیت مکمل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کھینچ کر اسے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے کرتے ہیں، ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ دوبارہ کرتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم۔ الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ پیج جو ہے اس کو تو آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں۔ الحمدللہ جو میں آپ کو پڑھاؤں گی انشاءاللہ ایڈوانس میں آج انشاءاللہ سورۃ الانشقاق ہے، اور اس میں یہ جو آیات ہیں ہماری 3 آیات، ہم ہمیشہ اس کو پریکٹس بیسڈ سیشن ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس کو اچھے سے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنا ہے، اور جو نوٹس لکھ رہی ہیں بچیاں تو کائنڈلی یہ بھی شامل کر لیں اس میں۔ اور الحمدللہ بس صرف آپ کو کافی دن ہو گئے مجھے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں آپ نے بتایا نہیں، تو میں بتا دوں کہ میں نے الحمدللہ 4 سال باقاعدہ تجوید کی تعلیم حاصل کی ہے، اور اجازہ لیا میں نے اپنے عربی ٹیچر سے، اور الحمدللہ اور اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے میں پڑھا رہی ہوں، اور قاعدے سے میں نے سٹارٹ کیا، اور اس کے علاوہ بہت کچھ میں نے یہاں پہ ایم پی ایچ ایس بلاگرز میں پڑھایا ہوا ہے الحمدللہ۔ اور ابتدائی 40 سیشنز جو ہیں اس میں مسنون دعائیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مسنون دعائیں ہیں، اور قرآن کی دعائیں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں، اسماء الحسنی ہے، نماز ہے، نماز حاجت ہے، نماز استخارہ ہے، صبح شام کے اذکار ہیں، نماز کے بعد کے اذکار ہیں، سب یہاں سکھائے ہوئے ہیں۔ یہاں آپ کے واسطے خزانہ پڑا ہے، اور اس کے بعد جتنے باقی لیسنز ہیں اس میں بیسک اور ایڈوانس تجوید الحمدللہ جو سورہز وغیرہ ہیں وہ میں نے یہاں کروائے ہیں، تو یہاں پڑھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، میں ہمیشہ شیئر کرتی ہوں۔ میرا رب میری اس معمولی سی جو کوشش میں کر رہی ہوں اپنے رب کے بندوں کو رب سے جوڑنے کی، اسے اللہ قبول فرمائے، اور اللہ اس اجر کو ضائع نہ کرے، اور اس خیر کو جاری رکھے، اور آپ لوگوں تک یہ پہنچ جائے، بس پہنچ جائے کسی صورت، سب تک جو مقصد ہے سب تک پہنچانا، چند لوگ فائدہ نہ اٹھائیں، اس سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھائیں، اور جو آپ لوگ وہ تک یہ جس طرح پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ان کی نیت قبول کرے جس نیت سے وہ پہنچا رہے ہیں الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھے، آمین، اور اس سے ہمیں خیر نصیب فرمائیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزمائش بننے سے ہمارے لیے بچا لے سے، آمین یا رب العالمین۔ شروع کرتے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما، آمین۔ اللہم فقہنا فی الدین، آمین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب ہم ایسے کریں گے کہ یہ تو آپ لوگوں نے اسکرین شاٹ اس کا الحمدللہ لے لی ہوگا، اب ہم آ جاتے ہیں اپنا جو بیسک ہم پڑھ رہے ہیں اس کی طرف آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے ماشاءاللہ کافی سارے لیسنس کور کر لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان کی مشقیں یہاں پہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا پریکٹس بیسڈ سیشن ہے، بچوں کو ساتھ بٹھائیں، دوسرے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ وہ رب سے کنیکٹ ہوں۔ بہترین موقع ہے رمضان میں ابتدا کرنے کا، اگر کوئی اس وقت مطلب نہیں اس سے جڑا ہوا، یا میں عربی ایکسنٹ میں نہیں پڑھ رہا، کیونکہ قرآن عربی میں نازل ہوا ہے اور عربی میں اسے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم عربی ایکسنٹ سے انشاءاللہ اوتھینٹک وے میں سے اس کی ادائیگی کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا لیسن ہے الدرس التاسع، تدریبات علی الحرکات الطویلۃ وحروف المد واللین، ہم سب پڑھ چکے ہیں پیچھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے اب انشاءاللہ آگے ہم اس کی اب مشقیں کریں گے، انشاءاللہ ایکسرسائز کریں گے، پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور ڈن کے لیے آپ لوگوں نے ڈی لکھنا ہے، اور اوکے کے لیے آپ لوگوں نے
کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وقت بچے. ٹیچر کے ساتھ ہوتے ہیں تو آپ زیادہ اٹینٹیو ہوتے ہیں اور بہت اچھا پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، شروع کرتے ہیں. حمزہ فتح الف صغیرہ اے، میم فتح م، آم، نون فتح ن، آمن. اور جو لیٹر باریکی سے سافٹ پڑھا جائے گا. حمزہ فتح الف صغیرہ اے، واو صغیرہ و، اے و. اچھا یہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ کیا ہے واو صغیرہ. آپ کو پتہ ہے نا یہ حرکات الطویلہ کھڑی حرکات جو حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہیں، اور اسے ہم اردو میں اپنے جب ہمیں پڑھایا جاتا ہے تو کھڑی حرکت کہتے ہیں نا. واو کھڑی زبر و ایسے پڑھتے ہیں نا، بلکہ اردو ایکسنٹ میں واو کھڑی زبر وا کر کے پڑھتے ہیں. تو ہم نے عربی ایکسنٹ میں کیونکہ پڑھنا ہے. اور ایکچولی یہ ہے کیا، یہ ہے واو کے اوپر فتحہ ہے اور یا مکسورہ بھی سے کہتے ہیں، الف مکسورہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس پہ کھڑی یوں ہے. تو یہ اس کو اسٹریچ کرے گی 2 کاؤنٹس کے لیے، اور آواز 2 کاؤنٹ کے لیے جو ہے وہ اوپر جائے گی. ٹھیک ہے، واو فتح الف صغیرہ و، ایکچولی یہ ہے. ٹھیک ہے، تو لکھنے کا طریقہ ہے، انداز ہے. تو آپ جو ہے اردو میں مجید قرآن میں کھڑی حرکات واضح نظر آتی ہے، عربی میں صرف کھڑی جو ہوتی ہے آپ کو الف صغیرہ نظر آئے گی، باقی واو اینڈ یا صغیرہ نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اس کے اوپر جائے گی. ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ اے و، اے و. ٹھیک ہے، حمزہ فتح الف صغیرہ اے، نون کسرہ نی، آنی، یا فتح یا، آنیہ، تا کسرتین تین، آنیتین. ٹھیک ہے، حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای، لام فتح الف صغیرہ لا، ایلا، فا کسرہ فی، ایلافی. ٹھیک ہے، 2 کاؤنٹس کے لیے آواز، یہ 2 کاؤنٹس کے لیے نیچے گئی اور 2 کاؤنٹس کے لیے آواز اوپر گئی. اچھا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پوزیشن ہماری زبان کی کیا ہوگی، ادائیگی کس طرح ہوگی. پورا ایک میپ میں نے آپ کو ہمیشہ دکھایا ہے. الف مدیہ ادا کرتے ہیں، زبان کی پوزیشن کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. واو مدیہ کے لیے ٹھیک ہے یوں ریز ہوتی ہے پیچھے سے زبان، اور یا مدیہ کے لیے سینٹر سے ریز ہوتی ہے. ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتی ہوں، اس کو ضرور یاد رکھیے گا ذہن میں رکھ کے، اور پھر آپ اس کی ادائیگی کریں. ٹھیک ہے، آنیتین، حمزہ کسرہ یا صغیرہ ای، لام فتح الف صغیرہ لا، ایلا، فا کسرہ فی، ایلافی. حمزہ فتح یا سکون ای. اور میں نے کیا کہا تھا، اگر آپ بھول جائیں ادائیگی کیسے کرنی ہے، تو بڑھائی، اردو کا جو بڑھائی ہے نا، اور لکھنؤ، او واولین کے لیے، ای بڑھائی. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا. نون فتح نا، این، حمزہ جو ہے جوف سے ادا نہیں ہوگا، فار تھروٹ سے ادا ہوگا. ٹھیک ہے، این، اور ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، با کسرہ بی، ہے کسرہ یا صغیرہ ہی، بی ہی، بی ہی. ٹھیک ہے، آمن، آوى، آنية، إيلافي، أين، به. پھر پڑھتے ہیں آمن، آوى، آنية، إيلافي، أين، به. آمن، آوى، آنية، إيلافي، أين، به. آمن، آوى، آنية، إيلافي، أين، به. آمن، آمن. ٹھیک ہے، الف صغیرہ جو ہے یہ حمزہ کی آواز کو کھینچے گی، تو اس کو فیل بھی کریں. ٹھیک ہے، آمن، آمن، آوى، اوى باریک ہے، آوى، 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 آنية، 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 إيلافي. فا کسرہ فی ہے، فے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، ایلافے نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، ایلافی، ایلافی، این، این، ای، ای فیل کریں فلو کو، یا کے فلو کو فیل کریں. این، 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 بیہی، بیہی، بیہی. الحمدللہ یہ آج کا ہمارا لیسن تھا. ٹھیک ہے، اس کو آپ بہت اچھے سے
وہ کیجیے گا، ریپیٹ کیجیے گا، اس کی پریکٹس کیجیے گا. یہاں میں لکھ دیتی ہوں، ٹھیک ہے، گروپ کا نام کہ ہم نے یہاں تک اس میں پڑھا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں جو قرآن کا موضوع ہے حروف الہجا، اس پہ آ جاتے ہیں، پریکٹس کر لیتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے. الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. آپ لوگوں نے کوئی اگر کویسچن پوچھتے ہیں تجوید کے حوالے سے، کوئی بات صرف تجوید کے حوالے سے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ایسی بات، سیلنگ کہاں ہوتی ہے، پلیز مجھے کچھ نہیں پتہ، مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں کہ سیلنگ کے لیے ہم کس سے بات کریں. آپ لوگوں کے سامنے اتنا بڑا گروپ ہے، اس میں جائیں. مجھے سیلنگ کا کچھ نہیں پتہ. مجھے کسی آپ نے مجھ سے جب پوچھتے ہیں نا کہ ہم ویڈیو کیسے بنائیں، تو میں آپ کو پورا گائیڈ کر دیتی ہوں. سب چیزیں میں ایون اپنے سٹینڈ کی پکچر وکچر سب بھیج دیتی ہوں کہ آپ اس طرح پڑھائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہر ایک کا حق ہے کہ ہر ایک اس نیت سے پڑھائے کہ ہر ایک کو رب سے جوڑنا ہے. تو یہ کسی سے اگر میں چھپاؤں گی تو اپنا اجر ضائع کروں گی. میرا رب کہے گا کہ تم ریاکاری کے لیے پڑھا رہی ہو. تو یہ میں ہر ایک کو بتاتی ہوں. مجھے نہیں پتہ کہ سیلنگ کس طرح ہوتی ہے. کائنڈلی پلیز مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں. سیلنگ کے لیے آپ ان سے بات کریں، ایم پی ایف ایچ ایس بلاگرز کے ایڈمن سے بات کریں. کسی گروپ میں بھی آپ نے کرنی ہے تو کائنڈلی مجھے خدا کے واسطے مت دے کہ خدا کے واسطے میں گائیڈ کروں، پیچھے مقصد آپ لوگوں کا کچھ اور شر پھیلانا ہو. تو کائنڈلی اس امتحان میں مجھے مت ڈالیں، کیونکہ میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا اور سن بھی رہا ہے. تو جب آپ لوگوں کو جج کرتے ہیں اور اس طرح امتحان میں ڈالتے ہیں تو پھر میرا رب جو ہے پکڑ اس کی کرتا ہے جس کی جیسے نیت ہوتی ہے. تو آپ کائنڈلی مجھے اس امتحان میں نہ ڈالیں. پوچھ رہے ہیں تو صرف تجوید کے سوالات پوچھیں، تجوید کے حوالے سے پوچھیں، میں آپ کو مکمل گائیڈ کروں گی. اور جو 20 آڈیوز مجھے بھیجتے ہیں کہ ہمارا اب چیک کریں کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، ہم نے پہلے کبھی نہیں پڑھا، پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں، تو کائنڈلی ایسا خدا کے لیے بھی نہ کریں. میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا کہ بیسک سے سٹارٹ کریں. اس کے علاوہ آپ کہیں بھی پڑھ رہے ہیں جیسے وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اس امتحان میں بھی مجھے نہ ڈالیں. آپ ان سے اسی طرح پڑھیں جیسے وہ آپ کو پڑھا رہے ہیں. میں بس یہ گائیڈ کر سکتی ہوں کہ عربی ایکسنٹ میں آپ لوگوں کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ میں بہت زیادہ ادھر ادھر کے کوسچن مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اسکالر نہیں ہوں. تجوید میں نے 4 سال پڑھی الحمدللہ. ٹھیک ہے. اور ہاں مجھے دین کا علم ہے میرے پاس الحمدللہ، میں صحیح گائیڈ کر دیتی ہوں. لیکن اس امتحان میں مجھے مت ڈالیں. میں کوئی اسکالر نہیں ہوں، پی ایچ ڈی نہیں ہوں میں. ٹھیک ہے. کہ آپ مجھ سے فتوے لیں اور آپ مجھ سے یہ چیزیں لیں، میں اس قابل نہیں ہوں. تجوید پڑھاتی ہوں، میرے پاس اجازت ہے. عربی ٹیچر سے میں نے پڑھا ہوا ہے. عربی میں آپ کو سارا یہ پڑھا سکتی ہوں. قرآن تجوید کے ساتھ امتحان میں نہ ڈالیں پلیز. مجھے کوئی کویسچن اس کے علاوہ نہیں بھیجے گا. ٹھیک ہے. صرف تجوید کے حوالے سے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور یہ کہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا تو ہم یہ سورہ یاد کر رہے ہیں، اس کی ذرا کریکشن کر دیں. ابھی آئی کل ہی میرے پاس، آپ نے کبھی نہیں پڑھا تو آپ اتنی لمبی سورہ کس طرح پھر آپ میں انالائز کروں آپ کی ایک سورہ ایک آیت پہ. مجھے ایک سورہ پہ کتنا مجھے ٹائم لگے گا انالائز کرنے کے لیے؟ 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے، کیونکہ آپ نے کبھی پڑھا نہیں. ایسے تو نہیں چھوڑوں گی نا، پھر میں آپ کو پریکٹس بھی ساتھ ساتھ کراؤں گی. تو کائنڈلی میں جو ہے نا، کیونکہ میں پڑھاتی ہوں آن لائن بھی، تو میرے پاس بالکل ٹائم نہیں ہوتا. مجھے اس امتحان بھی میں بھی نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ میں سب کو آزمائشوں سے بچائے. آپ اللہ کی کتاب سے جڑیں. یہ ہے پہلا سٹیپ اللہ کی کتاب سے جڑنے کا. اس کو پڑھیں صحیح طریقے سے، ایمانداری سے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے آپ سے جوڑ دے گا. اور دعا بھی کریں کہ اللہ ہمیں صحیح راستے پہ ڈالیں اور ہمیں اپنے آپ سے کنیکٹ کریں. ٹھیک. اچھا. الدرس الاول الحروف الہجائیۃ المفردہ. الف، با، تا، ثا، جیم، ح، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، طا، ظا. حروف اطباق میں سے تالو کے ساتھ ہماری زبان لپٹ جائے گی. مخرج آپ کو پتہ ہے ٹپ ٹو ٹپ. ٹھیک ہے. ظا، اللہ، ظا. ٹھیک ہے. موٹائی سے پڑھنے. عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا،
اچھا مجھے کافی سارے کل لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے کیا پڑھانا چھوڑ دیا، اب ہم آپ کی ویڈیوز ہمیں نظر نہیں آتی، تو میں نے کہا نہیں میں تو پڑھا رہی ہوں. تو کافی لوگوں کو ایم پی ایف چیس بلاگرز پہ کافی لوگوں کو نہیں نظر آتی ویڈیوز، مجھے نہیں پتہ کیا ریزن ہے، لیکن میں پڑھا رہی ہوں الحمدللہ اور یہ آپ کے سامنے ہوں. تو اگر آپ کو نہیں نظر آتی میرے پروفائل پہ جائیں اور وہاں لائیو ویڈیوز آتی ہیں اس پہ آپ دیکھیں تو میں پڑھا رہی ہوں. اللہ سے قبول فرمائے میرا رب. اور مجھے نہیں پتہ میری کب آنکھ بند ہو جائے یا کسی کی بھی کب آنکھ بند ہو جائے، تو اس کا جواب میں نے رب کو دینا ہے، تو میں پڑھا رہی ہوں آپ کے سامنے. ٹھیک ہے. الف لام الف لام الف با الف لام الف. ٹھیک ہے. میں صرف تھوڑا تھوڑا یہ پڑھاؤں گی آپ لوگوں کو تاکہ میں پھر اگلے اس پہ لیسن پہ جا سکوں. ٹھیک ہے. الدرس الرابع الحروف المتحرکہ الحرکات فتحہ کسرہ ضمہ. حرکات کی اپنی کوئی آواز نہیں ہوتی اور یہ ہمیں بتاتی ہیں سمت کس چیز کی، جس لیٹر پہ یہ ہوتی ہیں. اگر فتحہ ہے تو آواز کاؤنٹ کے لیے اوپر جائے گی، اوپر کی سمت، اور اگر کسرہ ہے تو نیچے کی سمت، اور ضمہ ہے تو گول ہوگی. مخرج پہ جانا ضروری ہے. حمزہ فتحہ اے، حمزہ کسرہ ای، حمزہ ضمہ او، اے ای او. ٹھیک ہے. کلیئر اسے واضح پڑھنے، جھٹکا نہیں دینا. ٹھیک ہے. اور نہ اسٹریچ کرنا ہے، ہم نے مد نہیں بنانا. ہے ہی ہو، ع عی عو، ح حی حو، غو غی غو، خو خی خو. ٹھیک ہے. اچھا اب الدرس الخامس الحروف المنونہ التنوین فتحتین کسرتین ضمتین. دو زبر کی تنوین بھی، دو زیر کی اور دو پیش کی تنوین بھی اسے کہتے ہیں. عربی میں اللہ نے قرآن اتارا ہے، ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس عربی میں سیکھیں اور عربی میں پڑھائیں اور عربی میں دوسروں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے. میم فتحتین من، میم کسرتین نن، میم ضمتین من، من من من، بن بن بن، ون ون ون، فن فن فن، ثن ثن ثن. ٹھیک ہے. اور جو نون ہے نا، جو صفت لازمہ ہے غنہ کی، وہ فیل کریں پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے. اسے اسٹریچ بھی نہیں کرنا. تدریبات علی الحرکات والتنوین. ابدن حمزہ فتحہ اے، ابھی میں نے آپ کو سکھایا نا، با فتحہ با، دال فتحتین دن، ابدن ابدن ابدن. ٹھیک ہے. 1+1+1 جانا ہے آپ نے، ایک کاؤنٹ کے لیے آپ نے جانے فار تھروٹ پہ. ابدن ابد ابد، احد احد، اخذ اخذ، جعل جعل، خلق خلق، صحفا صحفا، عدل عدل، قطر قو. ٹھیک ہے. موٹا را بھی موٹا. قطرتن قطرہ. جب ساکن کریں گے تو یہ باریک ہو جائے گا، ہاں را موٹا رہے گا، را کے ساتھ اسے موٹا نہیں کرنا. قتل قتل، قدر قدر، قریء قری. ٹھیک ہے. اچھا بیچ بیچ میں میں آپ کو پڑھا رہی ہوں اس وجہ سے تاکہ آپ لوگ پڑھ سکیں. ٹھیک ہے. اچھا الحرکات الطویلہ. ٹھیک ہے. با فتح الف صغیرہ با، با کسرہ یا صغیرہ بی، با ضمہ واو صغیرہ بو، با بی بو، یا یی یو، رو ری رو، ما می مو، لا لی لو. 2 کاؤنٹس. ٹھیک ہے. آواز جو ہے ہم نے ادا کرنی ہے. الف مدہ و مدہ یا مدہ. ٹھیک ہے. الف مدہ کے لیے آواز اوپر جائے گی، و مدہ کے لیے گول ہو جائے گی، اینڈ یا مدہ کے لیے نیچے جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی اب ہم آ جاتے ہیں ہمارے پاس جو نیکسٹ ہے وہ کیا ہے؟ حروف المد. ٹھیک ہے. با فتح الف سکون با، با ضمہ واو سکون بو، با کسرہ یا سکون بی، با بو بی، تا تو تی، ثا ثو ثی، ح حو حی، خو خو خی. آپ نے دیکھا اسٹریچنگ اس کی سیم ہے، اتنی ہی ہے جتنی ہم نے حرکات و طویلہ میں، کیونکہ دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. حرکات اور
مد لیٹر کا خالی ڈفرینس ہے، ٹھیک ہے. حروف اللین، 2 لین ہے، آپ کو پتہ ہے جب بھی ایسا قرآن پاک میں نا لین نرمی کو عربی زبان میں عربی لغت میں کہتے ہیں. واو ساکن سے پہلے جب فتح آئے گی تو لین ہوگا، اور لیٹر کوئی بھی آ سکتا ہے یعنی واو ساکن سے پہلے، اور یا ساکن سے پہلے فتح ہوگی تو یا لین ہوگا، اور کوئی بھی لیٹر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے. تا فتح واو سکون تاؤ، تاؤ فلو فیل کریں، رخاوہ نرمی. تا فتح یا سکون تائی، تاؤ تائی، ثاؤ ثائی، رو روئی، سو سئی، قو قوئی، نو نئی، حو حی، فو فئی، وو وئی. بیچ بیچ میں سے میں نے آپ کو پڑھایا الحمدللہ تاکہ ہم اپنا باقی جو لیسن ہے وہ کر سکیں، ٹھیک ہے. ریویژن بھی ضروری تھی، اور کیا نام ہے آگے بھی پڑھنا ضروری ہے تاکہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو سکے. اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں. اس کا اسکرین شاٹ یقیناً آپ نے لے لیا ہوگا، شروع میں نے دکھایا تھا، تو جن لوگوں نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے تو ان کے لیے میں نے دوبارہ رکھا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں ہماری الحمدللہ تقریباً آلموسٹ اینڈ پہ ہے سورہ، ٹھیک ہے. اور 3 آیات ہم لے کے چل رہے ہیں، اس کو ہم اب پریکٹس کریں گے. اور آپ لوگوں کو میں نے لاسٹ ٹائم دعا سکھائی تھی سجدے کی، تو الحمدللہ آپ لوگوں نے یاد کر لی ہوگی، ٹھیک ہے. اور بس ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہم سب کو دعاؤں کی ضرورت ہے، چاہے کوئی کتنا بھی دولت مند ہو جائے. یہ دنیا کی دولت ہے، ادھر ہی رہ جانی ہے. آخرت کی جو دولت ہے نا، آخرت کا جو ہمارا گھر ہے، اس کے لیے ہر ایک کو دعا چاہیے، ہر ایک کو. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے جنت میں جانا ہے، ٹھیک ہے. اللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائے، میرا پروردگار. دعا یہی ہے، کوشش بھی یہی ہے، ٹھیک ہے. لیکن بغیر عمل، بغیر قرآن کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا. دوسرا حق کیا ہے؟ اس کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا، عربی لہجے میں پڑھنا ہے اس کو، ٹھیک ہے. بغیر لحن کے پڑھنا، لحن جلی ہن، لحن خفی ہن کے بغیر، ٹھیک ہے. تو کیسے ہم پڑھیں گے اسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے. آیت نمبر ہمارے پاس ہے 12 ہے، نہیں سوری 12 نہیں ہے ہمارے پاس، پتہ نہیں، ہاں سوری، یہ ہمارے پاس 22 ہے، 23 اینڈ 24 ہے. کیونکہ میں نے اسے ڈارک کیا، شیڈ کیا، تو مجھے ویسے نظر نہیں آ رہا، ٹھیک ہے. اچھا جی، اچھا میں نے یہاں اس پہ لکھا ہوا بھی ہے، اوکے 22 23 اور 24، ٹھیک ہے. 22 23 اینڈ 24. اچھا جی، کیسے پڑھیں گے؟ با فتح با اینڈ لام کسر لی، بیلی بیلی، ٹھیک ہے. بیلی، با اور لی کر کے نہیں پڑھیں گے، اسٹریچ نہیں کریں گے. الذین، ٹھیک ہے. الذین جمع دیں گے. کفروا، 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 اور را جو ہے وہ مدہ، را کیونکہ ضمہ کے ساتھ ہے تو یہ اس کا موٹا ادا ہوگا، ہیوی ہوگا، ٹھیک ہے. یکذبون، یکذبون، ذال پہ ہم جمع دیں گے، مشدد ہے. یکذبون، ٹھیک ہے. یکذبون. ہر دیکھیں جو کیوں میں اس طرح پریکٹس کرواتی ہوں کہ ہر لیٹر کے مخرج پہ جانا بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. یکذبون، یکذبون. بل الذین، بلی، بلے نہیں بولیں گے کیونکہ ہم اردو دان ہیں نا، تو ہماری جو زبان ہوتی ہے تو وہ کیا کرتی ہے؟ مجہول زیر کسرہ ادا کرتی ہے لے کی آواز کے ساتھ. بلی ہے، بل الذین، اور لام پہ جمع بھی دینا ہے، لام شمسیہ ہے وہ، ٹھیک ہے. بل الذین کفروا، بل الذین کفروا، بل الذین کفروا، ٹھیک ہے. یہاں یا مدہ ہے، مد طبیعی حرکتین، ٹھیک ہے. بل الذین کفروا، اور فتح کے لیے منہ کھولنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے. با با فتح با، با با. دیکھیں اگر میں بولوں بل الذین، بل الذین، میرا منہ تو کھلا ہی نہیں. منہ کھولنا ہے ایک کاؤنٹ کے لیے، اوپر آواز جانی چاہیے، ٹھیک ہے. میں نے کیا بتایا؟ حرکات ہمیں سمت بتاتی ہیں کہ آواز کدھر جائے گی، ٹھیک ہے. بل الذین، بل الذین کفروا، ٹھیک ہے. بل الذین کفروا یکذبون، اور نون کا جو ہم نے آخر میں ہم نے اظہار کرنا ہے، اس کا توسط شو کرنا ہے، ٹھیک ہے.
बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून। ठीक है, आप लोग पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून। ठीक है, और हम क्योंकि तहक़ीक़ के मर्तबे से पढ़ रहे हैं तो स्पीड हमें स्लो रखनी है। ठीक है, बलिल्लज़ीन कफ़रू युकज़्ज़िबून। अच्छा नेक्स्ट है, अच्छा वाव यहाँ पे कंप्लीट रोलिंग के साथ, यहाँ भी देखें हमने बून जब पढ़ा था तो कंप्लीट लिप्स को रोल किया था, हाफ फिर रोलिंग नहीं करेंगे वरना बोन की आवाज़ निकलेगी बू की बजाय। ठीक है, बून, दोनों होंठों को गीले से पकड़ेंगे, बून बून। और आखिर में मिरर में आपने क्योंकि शीशे के साथ पढ़ना है, मिरर में देखिएगा कि नून के मखरज पे आपने पूरा जाना है, खुद ब खुद एक काउंट के लिए आवाज़ चलेगी तवस्सुत उसका, जो नून साकिन कर रहे हैं तो शो होगा। ठीक है, वल्लाह, लॉ लॉ, वे एंड लॉ लॉ। ठीक है, ये जो हमारा लफ्ज़ुल जलाला है इसमें जो लाम जलाला देख रहे हैं आप, क्योंकि लाम तारीफ जो है इसके अंदर मर्ज हो गया है। ठीक है, लाम शमसिया है तो इसके अंदर वो मर्ज हो गया, मैंने सब लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो यहाँ पे हम लॉ लॉ करके पढ़ेंगे, पहली लाम बारीक नहीं होगी, दूसरी मोटी नहीं होगी, दोनों मोटी होंगी। ठीक है, हैवी होंगी। वल्लाहु, वल्लाहु, वल्लाह, वल्लाहु, वल्लाहु अअलमु, अअलम, इसे नरमी के साथ तवस्सुत आइन का हमने शो करना है। ठीक है, जो हम प्रोनाउंस करेंगे तो हम आइन के मखरज पे जाएंगे। ठीक है, और एपिग्लॉटिस की आपकी प्रैक्टिस कैसी करनी, आ यानी 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 बादू बादू बादू, नरमी के साथ, नाबुदू 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 नाबुदू। तो ट्रैवल कहाँ से करना है आपने, फार थ्रोट से मिडल थ्रोट की तरफ, क्योंकि पहले हमारे पास हमजा फतहा है, हमजा फतहा है। ठीक है, अअलमु 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 अअलमु, और मीम पे आके आपने पकड़ के खुश्क से तो उसे रोल करना है, गोलाई देनी, अअलमु अअलमु अअलमु, बीमा बीमा बीमा। ठीक है, बैकसरा बी, यहाँ आप अंग्रेजी का जो लेटर है ना इंग्लिश का बी लिखे यहाँ, बीमा, बेमा नहीं इसे पढ़ेंगे। ठीक है, बीमा बीमा, यूऊन यूऊन। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि हमारे पास दम्मा है यानी वाव मद्दा है, और यहाँ पे हम जो मदार सुकून बनाएंगे 4 काउंट्स के लिए हम इसे स्ट्रेच करेंगे ऊन को। ठीक है, तो हमने क्या करना है कि कंप्लीट रोलिंग करनी है लिप्स के, यो ऑन की तरह नहीं पढ़ेंगे, मजहूल नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, यूऊन यूऊन। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे, वल्लाहु 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 अअलमु बिमा यूऊन। ठीक, और नून पे जब आप गए इसके मखरज पे तो आवाज़ खुद ब खुद चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट है फ एंड ब, दोनों बारीक है, आगे शीन भी बारीक है। फबशिर, शिर, अर्री अर्री, रा बारीक है। फबशिर फबशिर फबशिर। ठीक है, शेर नहीं बोलेंगे, शी है, शीन कसरा शी है। फबशिर फबशिर हम। ठीक है, हम अगर आप यहाँ तक सिर्फ पढ़ें, हा को दम्मा देंगे, हा को मखरज पकड़ेंगे, और मीम साकिन है तो उसके मखरज पे जाएंगे। ठीक है, हम हम, आगे तो रूल रवानी में आएगा ना, अभी मैं सिर्फ हम आपको हु गए, हम तुम कुम उर्दू का नहीं इस्तेमाल करेंगे, हु की साउंड गोलाई देनी हमने। ठीक है, कब होगा, जब कंप्लीट रोलिंग आप लोग करेंगे। ठीक है, फबशिरहुम, शिरहुम, रा जो है बारीक पड़ी जाएगी क्योंकि उससे पहले कसरा आ रही है रा साकिन से पहले। ठीक है, फबशिरहुम फबशिरहुम, और ये तकरीर जो है ना इसमें जो रा में होती है वो फतह में ज़्यादा होती है, जब यानी रा साकिन से पहले फतहा या दम्मा आ जाए, लेकिन कसरा में जो है इसकी थोड़ी सी कमी हो जाती है, लेकिन मखरज पे जाना ज़रूरी है। अर्रा अर्री, मैंने आपको बताया, अर इर एर इर। ठीक है, फबशिरहुम। अच्छा फिर आगे बिअज़ाबिन, बी बी बिअज़ाबिन बिअज़ाबिन बिअज़ाबिन
ٹھیک ہے, BIN بن, بی انگلش لیٹر بی عذابن, بعذابن, یا الف مد بنے گا طبیعی حرکتین, الف مدہ بن رہا ہے کیونکہ الف جو ہے الف سکون وہ زال کی آواز کو اسٹریچ کر رہا ہے 2 کاؤنٹ کے لیے اوپر, ٹھیک ہے. بعذاب علیم, علیم, اور حمزہ دیکھیں میں نے بولا نہیں, الجواب سے ادا ہوتا ہے, یہ حمزہ قطع ہے اور یہ الحلق سے ادا ہوگا. میں نے مد سے نہیں اسے ادا کرنا, میں نے کی ساؤنڈ نکالی, حمزہ کی جو مطلب آواز ہے وہ کیا ہے, ٹھیک ہے. علیم, علیم, ٹھیک ہے. کیسے روانی میں پڑھیں گے, سانس کھینچیں گے, ٹھیک ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, اخفاء شفوی کریں گے کیونکہ میم ساکن کے بعد ہمارے پاس با رہا ہے, ٹھیک ہے. اگر نون ساکن کے بعد با آتا تو اقلاب کرتے, پہلے نون کو میم سے بدلتے پھر اخفاء شفوی کرتے. یہاں ہمیں بدلا ہوا ملا ہے اس لیے ہم اخفاء شفوی کریں گے, ٹھیک ہے. یاد رکھیے گا کیسے پڑھیں گے. فَبَشِّرْهُم بعذاب أليم, فبشرهم بعذاب أليم, ٹھیک ہے. اور 2 کاؤنٹ کا کاملہ گریڈ کا ہوگا, یاد رکھیے گا, ہم نے خواہش پھر 2 کاؤنٹس کا کرنا ہے, ٹھیک ہے. فبشرهم بعذاب أليم. اچھا, جو اکمل گریڈ کا حرف غنہ مشدد میں ہم غنہ کرتے ہیں نا, اس میں بھی کرتے ہیں حرف نون غنہ مشدد میں, حرف میم غنہ مشدد میں ہم اکمل گریڈ کا کرتے ہیں. اس کے علاوہ ادغام ناقص میں بھی یہی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہمارے عربی ٹیچر تھے انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ادغام ناقص چاہے یا کے ساتھ ہے واو کے ساتھ ہے, دونوں میں ہوتا ہے ظاہر ادغام ناقص, تو وہ اکمل گریڈ کا ہی ہوگا. لیکن اخفاء حقیقی میں, اقلاب میں, اخفاء شفوی میں انہیں کاملہ گریڈ کا کرنا ہے 2 کاؤنٹس کا, ٹھیک ہے. اور ان میں آواز جو ہے میں نے بتایا تھا غنہ مشدد نون میم اور نون میں آواز جو ہماری 2 ڈھائی 3 تک چلی جاتی ہے, ٹھیک ہے. فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, علیم. اب میں نے آخر میں دونوں ہونٹوں کے خشک سے جب جوڑ دیے تو خود بخود میم کی آواز جو ہے اس میں توسط پیدا ہو گیا اور وہ چلی پارشلی, ٹھیک ہے. تو چلے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کرا دیا ایک اور, جب انسان اٹھے صبح رات کو سوئے تو ہم اللہم بسمک اموت و احیا تو ہم پڑھتے ہی ہیں کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ میں مرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور, اس دعا کے ساتھ اٹھتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جگا دے, اس کی رحمت ہے کہ وہ ہم سے کوئی اور اچھا کام اگلے دن لینا چاہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں جب انسان اٹھے تو اس نیت کے ساتھ سوئے کہ میں پتہ نہیں صبح جاگ سکوں گا یا نہیں, ظاہر دعا کا جو مطلب ہے معنی ہے وہ بھی یہی ہے. لیکن جب اٹھے تو وہ یہ سوچے ہو سکتا ہے میری زندگی کا آج آخری دن ہو, ہے نا. تو یہ دنیا کی بھول بھلائیاں انسان سے سب بھول جاتی ہیں. پھر انسان جو ہے, کیونکہ اللہ نے دنیا سے منع نہیں کیا, لیکن اللہ نے اس میں کھونے سے اور اس میں غرق ہونے سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان تاکہ اس میں کھو نہ جائے. تو یہ سوچ کے انسان جو ہے وہ صبح جاگے رب کا نام لے کے پتہ نہیں شاید میرا آخری دن ہو آج. تو جب انسان جو بھی کام کرے گا نا تو وہ خوبصورت ہوں گے, اس کا ہر عمل خوبصورت ہوگا. اور وہ اللہ کے ڈر سے جو کام کرے گا اس کے دل میں رب کا خوف ہوگا, وہ بھٹکے گا نہیں, ہے نا. اور رمضان کا کیا مقصد ہے کہ ہمیں تقوی نصیب ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مومن بندوں میں, متقی بندوں میں شامل کرے, اور ہمارے اندر جو منافقت ہے اور اللہ تعالیٰ ہمارے اندر جو تکبر ہے, ہر انسان میں دیکھیں برائیاں ہوتی, کسی میں زیادہ کسی میں کم ہوتی, کوئی نہیں کہہ سکتا میں پارسا ہوں, ہے نا. تو ہم سب نے کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ سے ان گندگیوں سے نجات کے لیے دعا کرنے کہ اللہ تو ہمیں پاک صاف کر. ہم تو تیری طرف لپکتے ہیں, شیطان ہمیں روک دیتا ہے اچھے کاموں سے. تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور کیا ہم نے دعا کرنی ہے, اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی, اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہدایت, پرہیزگاری, عفت اور خلق سے بے نیازی یعنی بے پرواہی مانگتا ہوں. کیونکہ ہمارے اس کا مقصد کیا ہے, تقوی مانگنا, ہے نا. پھر ہے اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا.
اے اللہ میرے نفس کو اس کی پرہیزگاری عطا کر اور اس کو پاک کر، تو سب سے بہتر نفس کو پاک کرنے والا ہے، تو اس کا کارساز اور مالک ہے۔ اے اللہ ہماری اس نیت کو قبول فرما، جس نیت سے ہم نے پڑھایا ہے، یہ دعائیں مانگی ہیں، اس نیت کو اسی طرح لکھ لے اور ہمیں پاک صاف کر دے۔ اللہ ہم بہت گندے ہیں، ہمیں ہماری گندگی صاف کر دے اندر سے میرے رب، آمین۔ ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو اللہ تعالیٰ ان تمام آلائشوں سے پاک صاف کر دے، روح کی بیماریوں سے ہمیں بچائے میرا رب، اخلاقی بیماریوں سے بچائے میرا رب، تمام برائیوں سے بچائے میرا رب، اور جوڑنے والا بنائے۔ اللہ کہتا ہے جو تم سے کٹے تم اس سے جڑو، اللہ ہمیں جوڑنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک، ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول کر لے، تو سب کے سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے، اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یا اللہ قرآن مجید کو میرے دل کی بہار اور سینے کا نور بنا دے۔ یا اللہ قرآن مجید کو ہم سب کے دل کی بہار اور سب کے سینے کا نور بنا دے، نیز ہم سب کی مصیبت دور کرنے، ہم سب کا رنج و غم ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اے اللہ میں تیری پاکی بیان کرتا ہوں اور تیری تعریف کے ساتھ اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور تجھ ہی سے میں بخشش مانگتا ہوں اور تیری ہی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اللہ آپ سب سے، ہم سب سے قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن اللہ علیکم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔